تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ عجم کے بادشاہ اور بڑے بڑے امراء تو ان کی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ان کے ساتھ علاقے کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ہمسائے بھی ہیں، اور وہ ہمیں دین کی طرف بلانے بھی آئے، لیکن ہم نے پھر بھی پیروی نہیں کی۔ کہتے ہیں مصر سے میں اسکندریہ گیا، تو جب وہاں پر پہنچا تو جس بھی پادری کے ساتھ میری بات ہوئی، ہر پادری نے یہ بیان کیا کہ ہم ایک نبی کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں پاتے ہیں۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک پادری جو ہائی لیول کا تعلیم یافتہ تھا، عیسائی مذہب کا مجتہد تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے۔ اس نے کہا پوچھو۔ حضرت مغیرہ نے پوچھا کہ نبیوں میں سے کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اب یہ غور سے اس کا جواب سنیے گا۔ اس نے کہا کہ ایک نبی باقی ہیں، وہ سارے نبیوں کے آخر میں آئیں گے، ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور وہ باکمال نبی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی پیروی کا حکم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی پیروی کریں گے۔ وہ نبی یہ امی عربی ہیں اور ان کا نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس عیسائی مجتہد نما پادری نے نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا جو کتابوں میں لکھا تھا، سرکار کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ مغیرہ کہنے لگے مزید بیان کر، تو اس نے دوران گفتگو کہا کہ ان کو وہ خوبیاں عطا ہوں گی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آیا، لیکن وہ ساری کائنات کی طرف رسول بن کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے بادشاہ، اسکندریہ کے پادریوں، دیگر علاقوں کے وہ رومی ہوں یا بڑے بڑے مجتہد ہوں، میں نے سب کی باتوں کو محفوظ کر لیا، اور جب واپس آیا تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ اب ذرا آپ نے اس روایت کے اندر غور کیا، نعم وہوا آخر الانبیاء، یہ اس عیسائی پادری کے الفاظ ہیں اس سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی نبی رہ گیا؟ اس نے کہا ہاں، آخری نبی رہ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ رنگ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں حضور کا ذکر ہوا اور سرکار کے اوصاف کو بیان کیا گیا، وہاں وہاں یہ وصف بھی حضور کا بیان ہوا کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھیے، ایک اور روایت سماعت فرمائیے گا۔ زیاد بن لبید سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر تھا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو ہوتی ہیں، اس ٹیلے پر موجود تھا، تو میں نے وہاں پر ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے مدینے والو، خدا کی قسم بنی اسرائیل کی نبوت گئی، احمد کی ولادت کا تارا چمک اٹھا، احمد کی ولادت کا تارا چمک اٹھا۔ اور اگلے لفظ سنیے، اس نے جب یہ کہا کہ احمد کی
ولادت کا تارا چمک اٹھا، وَهُوَ نَبِيٌّ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ وہ نبی ہیں جو آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آگے اس آواز میں نے یہ سنا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہ غیب کی آواز تھی جو حضرت زیاد نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر سماعت کی، اور اس روایت کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، یہ بھی امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا کہ ایک دن میں بنی عبد الاشہل میں گفتگو کرنے کے لیے گیا۔ بنی عبد الاشہل ایک قبیلے کا نام ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر یوشا نام کا ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران گفتگو اس یوشا نامی یہودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے ایک نبی کے ظہور کا۔ یہ دیکھیے جناب، نبی پاک علیہ السلام کا جو میلاد شریف ہے، ہمارے ہاں جشن کا سماں ہوتا ہے، جھنڈے جھنڈیاں جلوس محافل میلاد تبرک کی تقسیم، حضور کی آمد پر مرحبا کے نعرے، تو یہ جو گلی گلی شور ہوتا ہے، گلی گلی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں سرکار کے آنے کا ذکر نہ ہو رہا۔ اب یہ بنی عبد الاشہل ہے، اور مجھے یاد ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں ایک مرتبہ قیام کے دوران ہمارا ہوٹل اس جگہ تھا کہ جب ہم حرم شریف حاضری کے لیے آتے تو رستے کے اندر بنی عبد الاشہل کا محلہ آتا تھا، وہاں پرانے بورڈ لگے ہوئے تھے، اور یہ بنی عبد الاشہل ہی کا وہ جوان تھا کہ جس نے میدان میں آ کر حضور سے عرض کی کہ حضور میں پہلے کلمہ پڑھوں کہ لڑوں؟ فرما پہلے کلمہ پڑھ پھر لڑ۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، پھر وہ جہاد جاری تھا، کفار سے برسرے پیکار ہوئے، شہادت کا جام پیا۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے وجود پر تشریف لائے تو سرکار نے وہاں تاریخ ساز بات فرمائی جس پر یہ پوری برادری فخر کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا مگر جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو بنی عبد الاشہل میں یوشا یہودی کہتا ہے کہ نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے تشریف لائیں گے، ان کا حلیہ اور ان کا وصف یہ ہوگا، یعنی ساتھ وہ حضور کے حلیے بھی، یہ سرکار کی زلفوں کا تذکرہ، حسن و جمال کا تذکرہ یہ بعد میں نہیں ہو رہا، حضور سے پہلے بھی یہی تذکرے ہو رہے تھے۔ مالک بن سنان کہتے ہیں میں اُدیاں گلاں سن کے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں واپس اپنی قوم میں یعنی اپنے قبیلے میں آیا، جب وہاں آیا تو وہاں بھی ایک بندہ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا جو یوشا کر رہا تھا۔ فرماتے پھر میں بنی قریظہ میں گیا، یہ اور قبیلہ ہے، وہاں بھی ایک مجمع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ ان میں سے زبیر بن باطا نے کہا بے شک سرخ ستارہ طلوع ہو کر آیا، یہ تارہ کسی نبی کی ولادت پر ہی چمکتا ہے۔ اور اب اگلے لفظ سنیے، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدٌ۔ ترجمہ سنیے، اور اب میں احمد مصطفیٰ کے سوا کوئی اور نبی نہیں پاتا۔ اور یہ شہر، یہ بات ہو رہی مدینہ پاک میں، حضور کی ولادت ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اپنے محبوب کے تذکرے کہاں کہاں کروا رہا ہے۔ تو
تو وہاں بھی بزم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کے سوا اب نبی کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے سرکار علیہ السلام کا آخری نبی ہونا جس کے چرچے چہار دانگ عالم میں موجود ہیں. اب ایک اور حیران کردہ روایت سنیے. اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں سے اس کو اخذ کیا آپ خود ان کے حوالے دیتے ہیں کہ ابن سعد نے اس روایت کو، پھر امام حاکم نشاپوری نے، پھر امام بہقی نے، پھر امام ابو نعیم نے. ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو روایت کیا. فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ شریف میں تجارت کے لیے رہتا تھا. جس رات نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریف ہوئی تو یہ یہودی جو مکے میں تاجرانہ حیثیت سے رہتا تھا یہ قریش کے پاس آیا اور اہل قریش سے پوچھنے لگا کہ تمہارے گھروں میں سے کسی کے گھر میں آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. تو یہ یہودی تاجر کہنے لگا جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو محفوظ رکھ لو. آج رات وہادہ لیلہ، آج رات اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے. سبحان اللہ الکریم. آج شب اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے اور نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندہ باد. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فصل قائم کی حضور پر نور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے دلائل پر. ہم تو یہ اسم شریف جانتے ہیں اور میرا خیال آپ میں سے کوئی بھی نہیں جو اس سے واقف نہ ہو. خاتم النبیین قرآن میں بھی یہی آیا اور حدیث میں بھی یہی آیا. لیکن امام اہل سنت نے کتب احادیث سے احادیث کو جمع کر کے بتایا کہ خاتم النبیین تو عوام کو معلوم ہی ہے کہ اس کا مطلب آخری نبی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اور مبارک نام بھی ہیں کہ جن کا معنی یہی بنتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اب امام اہل سنت اس قسم کی احادیث کو لے کر آئے اور پہلی حدیث جو آپ نے نقل کی ذرا سنیے اس کے حوالے آپ کیا دیتے ہیں. امام بخاری نے، امام مسلم نے، پھر ترمذی میں، پھر نسائی میں، پھر امام مالک نے، پھر امام احمد نے، پھر امام ابو داؤد طیالسی نے، پھر ابن سعد نے، پھر امام طبرانی نے، پھر امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے. یہ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے اور اس دور میں جب کتابیں اتنی عام نہیں تھیں امام اہل سنت کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، حدیث پر ان کی کتنی گہری نظر تھی. محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ 1400 سال کا سارا ذخیرہ احادیث امام اہل سنت کے دماغ میں محفوظ تھا. 1400 سال میں جتنی کتابیں معرض وجود میں حدیث کی آئی ہیں. اس حدیث کے راوی سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میم الف اور ہا اور چھوٹی یہ ماہی،
اب ماہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے۔ ماہی یہ کہتے ہیں مٹانے والے کو۔ عموماً ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بات میرے ذہن سے محو ہو گئی، تو محو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں ماحی ہوں، اللہ جل جلالہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے۔ میں حاشر ہوں، حاشر، ہا الف شین را، حاشر لیجئے تو نام ذرا یہ، تاکہ آپ کو یاد بھی رہے، یہ سرکار کا نام مبارک ہے۔ حاشر فرمایا میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میرے قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، عین الف قاف اور با، عاقب فرمایا میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کون ہے؟ کہا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کا اسم اقدس عاقب حدیث میں بیان ہوا، عاقب کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں ہے، جہاں یہ نام مبارک لیے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، تو امام طبرانی نے جو روایت نقل کی وہاں ایک اسم کا اضافہ ہے، فرمایا میں خاتم ہوں، اور اس کا مطلب وہی خاتم النبیین، یعنی سارے نبیوں سے آخر کے اندر آپ تشریف لانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، امام احمد نے مسند میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی مکرم شفیع اعظم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں اور احمد۔ اچھا، سرکار کے مبارک نام کا بھی حسن جدائی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اسم مبارک میں نقطے والا لفظ کوئی نہیں۔ دو مبارک نام ہیں جو سرکار علیہ السلام کے معروف ہیں، عرشوں پر احمد اور اس کائنات پر وہ نام نامی اسم گرامی کہ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے کتاب الشفا کے اندر بڑی حسین نقطہ نقل کیا، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم انور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اب بڑی کمال کی اگلی بات ہے، قاضی یاز یہ آگے لکھتے ہیں، انہوں نے کسی کا قول کوٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ کریم نے اپنے حبیب کے نام مبارک میں نقطے والا لفظ نہیں لکھا۔ میم ہا میم دال، الف ہا میم دال، ان میں نقطے والا لفظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں ایک حسین رمز یہ چھپی ہوئی ہے کہ اگر نام پر نقطے والا لفظ ہوتا تو اس کے اوپر نقطہ ڈالا جاتا، اور یہ نقطہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اوپر مکھی ہے، تو کہا نام میں نقطہ نہیں رکھا اور جس میں مبارک پر مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ سبحان اللہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فرمایا میں محمد ہوں اور احمد ہوں، اور میں مقفی ہوں۔ مقفی میم قاف دو نقطوں والا، پھر فے، پھر چھوٹی یہ، مقفی لیجئے تو یہ نام مبارک، یہ حضور اپنے نام خود بیان فرما رہے ہیں۔
مقفی، ابھی اس کا معنی عرض کرتا ہوں، اور پھر ساتھ فرمایا میں حاشر ہوں، اور میں نبی التوبہ ہوں، اور میں نبی الرحمہ ہوں۔ توبہ والا نبی اور رحمت والا نبی۔ اب یہ جو اس میں مبارک بیچ میں آیا نا مقفی، اس کا مطلب بھی آخری نبی ہے، اس کا مطلب بھی عاقب کا مطلب آخری نبی، مقفی کا معنی آخری نبی۔ اور یہ جو سرکار نے فرمایا حاشر، کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اعلیٰ حضرت اس میں بڑی تفصیل لکھی، اور میں ان کی فیض برکت سے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اور حوالہ جات سے فرماتے ہیں کہ حاشر، کہ میرے قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا، مراد یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی اور نبی ہوتا تو میرے پیچھے میری امت ہو، پھر پیچھے وہ نبی اور اس کی امت ہو، فرما نہیں، میں حاشر ہوں، میرے ہی قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ زندہ باد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو خاتم النبیین کا مطلب بھی آخری نبی، عاقب کا مفہوم بھی آخری نبی، حاشر کا مفہوم بھی آخری نبی، اور مقفی، اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، تحقیق کے دریا بہا دیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ الکریم۔ یہ صرف اس ایک کتاب میں 125 کے قریب حدیثیں اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی حقانیت پر نقل فرمائی ہے، اندازہ فرمائیے گا کیا قلم ہے امام اہل سنت کا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو میں نے ابھی نام لیا نا محدث اعظم ہند، محدث اعظم پاکستان تو ہمارے دادا مرشد ہیں، حضور سیدی و سندی سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محدث اعظم ہند جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت سید محمد محدث کچوچوی ہیں۔ یہ مختلف مدارس میں پڑھے تھے، کچوچا شریف سادات کا مرکز ہے، اور وہاں پر حضور غوث پاک کی لڑی کے سادات ہیں، اور یہ بھی انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے بعد فتویٰ سیکھنے آئے تھے کہ فتویٰ کیسے لکھتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میری، یہ خود ان کی تقریر ہے، کہتے ہیں کہ میرا بانک پن تھا کہ میں کبھی کبھی یوں کرتا کہ سند بدل دیتا، اور یا کبھی کوئی فقہی مسئلہ لکھنا ہوتا تو اس کی کتاب کا نام چینج کرتا جان بوجھ کر۔ اور یہ سید صاحب کے اپنے لفظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ لکھ کر لاتا نا اعلیٰ حضرت کے پاس تو کہتے ہیں میری ایک دن بھی شرارت کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی تم نے لکھا ہے، اس راوی کی اس راوی سے ملاقات ہی نہیں ہے، یہ فلاں سن کا ہے، یہ فلاں سن کا ہے، یہ سند درست نہیں ہے، اس سند میں یہاں خرابی آ گئی ہے، اور یہ مسئلہ اس فقہ کی کتاب میں اس باب کے اندر سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ بات جو میں نے اگلا ان کا آدھا قول بیان کیا، پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ پچھلے 1400 سال میں جتنی حدیث کی کتابیں تھیں وہ ساری امام احمد رضا کے سامنے تھی۔ ایسا محدث، ایسا محسن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے، اعلیٰ حضرت کی ڈیوٹی یہ تھی کہ امت کے دل کا رشتہ حضور کی ذات سے ٹوٹنے نہیں دینا، لاکھ فتنے اٹھیں، لاکھ سازشیں جنم لیں، بد عقیدگی کتنا کھل کر ناچے، پر امام احمد رضا نے تنہا
اور یہ تنے تنہا بھی ایسے نہیں تھے، ہیں پشتے پناہ غوث اعظم، پھر کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے؟ امام احمد رضا یہ مبالغے میں بات نہیں کہہ رہے، حقیقت یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کنڈ کے غوث پاک داد تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ سبحان اللہ الکریم۔ اچھا جناب، آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، پھر دیکھیں نا جی، جیسے خطیب تقریر کرتا ذوق میں آ جائے اور بات سے بات آگے بڑھ جائے۔ امام کے قلم میں جب یہ حدیث آئی نا، نبی التوبہ، توبہ والے نبی، رحمت والا نبی، تو بس امام احمد رضا کا قلم پھر یہاں رک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام مبارک نبی التوبہ عجب جامع و کثیر المنافع نام پاک ہے، یعنی یہ حضور کی صفت ایسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی التوبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توجیہ اور اس کی تشریح میں 13 اقوال فرماتے ہیں کہ میں نے امام نبوی سے، پھر ملا علی قاری نے جو شفا کی شرح لکھی وہ، اور پھر اشیعۃ اللمعات وغیرہ وغیرہ میں دیکھی ہیں۔ 13 پچھلے کثیر محدثوں نے لکھی، اور فرمایا 4 کا اضافہ اس فقیر نے کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی التوبہ، نبی التوبہ، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سے عالم نے توبہ و رجوع اللہ کی دولتیں پائیں۔ حضور کی آواز پر متفرق جماعتیں، مختلف امتیں ایک رب کی طرف پلٹ آئیں۔ تو نبی التوبہ کا مطلب ایک یہ ہوا کہ حضور نے جو ہدایت فرمائی ہے، رشد و ہدایت کا پیغام دیا ہے، اس کی برکت سے کفار و مشرکین کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ اور کفر اور شرک والے کی توبہ کیا ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر کے ایک وحدہ لا شریک کو رب مان لے اور اس کے حبیب کو اس کا سچا رسول مان لے۔ دیکھیں آوازیں مختلف تھیں، یہودی تھے الگ نظریات، عیسائی تھے الگ نظریات، اور مشرکین 360 خدا، اور ہر خدا کے لیے الگ تصور۔ بارش والا یہ ہے، روٹی والا یہ ہے، بیماری سے شفا والا یہ ہے، سفر میں خیر والا یہ ہے۔ 360 دنوں کے حساب سے انہوں نے 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، ہر دیہڑی دا علیحدہ خدا۔ سمجھا رہی جی؟ پھر چوتھا طبقہ ہے آتش پرستوں کا، یعنی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایران کا جو خطہ تھا یہ آگ کے پجاریوں کا خطہ تھا، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ میرے سرکار علیہ السلام کی ولادت والی رات جہاں ان گنت معجزے ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ ایران کا سب سے مرکزی آتش کدہ، کہ جہاں آگ کے پجاری پوجا کرتے تھے، 1000 سال سے اس آتش کدے میں ایک لمحے کے لیے بھی آگ نہیں بجھی تھی۔ 1000 سال، کتنا جی؟ اس آتش کدے میں پجاریوں کی شفٹیں تھیں، جیسے بولتے ہیں نا 6 گھنٹے یہ ڈیوٹی دے گا، 6 گھنٹے یہ ڈیوٹی دے گا۔ تو پجاریوں کے وقت طے تھے کہ انہوں نے آگ کے لیے ایندھن بھی ڈالنا ہے، یعنی بالن، آگ بجھنے نہیں دینی۔ اور 1000 سال جناب کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت لمبا پیریڈ ہے، مسلسل آگ جل رہی تھی۔ پر جب کریم کی ولادت ہوئی وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اچھا جی، یہ ختم نبوت کا موضوع کیا حسین موضوع ہے کہ ساتھ ساتھ اب میلاد پاک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، سارا کچھ ہی بیان ہوتا چلا جائے گا۔
1000 سال اتنا خرچہ، اتنے پجاری، تہلکہ مچ گیا کہ آگ بجھی کیوں ہے؟ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، غور کیجئے۔ اس دور کے اندر بھی جادو، کہانت، علم رمل، علم ابجد، حساب کتاب، ان چیزوں پر بڑا وقت صرف کیا جاتا تھا اور لوگ اس پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد، پہلے دن ہی نہیں، ہفتوں مہینوں بعد اہل ایران پر کھلا کہ اس رات عرب میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، اور آگ بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی نبوت کا نور اس ایران تک بھی پہنچے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، یہاں مشعل سے مراد یہ آتش کدہ نہیں ہے، لیکن میں نے ضمناً شعر پڑھا ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تو یہ مجوسی ہیں، آگ کے پجاری۔ پھر درخت کو خدا ماننے والے، درخت کو، اچھا جی سرکار علیہ السلام کی نبوت کا حسن دیکھیں، جس جس کو مشرکین خدا مانتے تھے سرکار نے اس کو اپنے دربار میں جھکا کے دکھا دیا۔ بڑی کمزور آواز آئی جناب کی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ چاند کے پجاری، محبوب نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ سورج کے پجاری، یہ کئی مرتبہ سوال آتا ہے جی کہ یہ 3 وقتوں میں سجدہ کیوں منع ہے؟ طلوع کے وقت جب جوبن پہ آ جائے اور غروب کے وقت۔ اصل میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے نا تو شیطان اپنے سینگوں کے ساتھ آتا ہے، اور جب جوبن پہ ہوتا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے جو سورج کے پجاری سورج کو خدا مان کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے کہا کہ تسی نہ 3 ٹائم تے سجدہ ہی نہیں کرنا۔ سمجھا گئی بات کی؟ اچھا اب ذرا غور کیجئے، سورج کے پجاری، مولا کائنات شیر خدا، مشکل کشا کی مبارک گود، محبوب خدا کا سر انور، اے جناب سارے ہی بڑے بھاگاں والے ہوئے نے۔ دکھ تے ہے کہ لوکی وچ لڑائیاں پاندے نے۔ غار میں صدیق اکبر کی گود، حضور کا سر انور، اور صحابہ کے مقام پر مولا علی کی گود، حضور کا سر انور، جس کو دیکھیے عظیم سے عظیم تر نظر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جناب؟ سورج ڈوب چکا تھا، گورے گورے ہاتھ اٹھائے، حضور کی دعا پر ڈوبا سورج واپس آ گیا۔ اور تیسری چیز تارے، کیا چیز جی؟ اور وہ آپ سن چکے کہ تارے تو خود عرش پہ چمک کے خبر دے رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ چوتھی چیز آگ کی پوجا، اور وہ ولادت اقدس پر مرکزی آتش کدہ بجھ گیا۔ 5ویں چیز درخت کے پجاری، درخت کے، جان عالم علیہ السلام سفر پر ہیں اور طبعی حاجت ہے، اور حضور علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر۔ ہمارے ہاں تو یہاں سسٹم بن گیا ہے، بڑے شاہراہوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، چھوٹے چھوٹے پتھر کی ٹکڑیاں لگائی ہیں، اور حیا باختہ مناظر ہوتے ہیں۔ مجبوریاں لاکھ صحیح، پر حیا ایک الگ چیز ہے۔ اور جان عالم علیہ السلام سبحان اللہ شرم و حیا کے پیکر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ طبعی حاجت ہوتی، طبعی حاجت کہتے ہیں یہی پیشاب وغیرہ کرنے کو، طبعی حاجت کہیں بھی سفر میں حضور علیہ السلام کو ہوئی ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے کبھی کسی کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ چٹیل میدان ہے،
وہاں کوئی آڑ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بندہ ٹیلے کی اوڑ میں جا کر یا درختوں کے جھنڈ میں. تو سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی پاک سے فرمایا پردے کی جگہ ڈھونڈو حضور کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کیا ہے؟ عرض کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں اور جا بجا پتھر پڑے. فرماؤ نہ سارے نو آکھو کہ حضور فرماندے نے پردے والی جگہ بناؤ. یا رسول اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ. وہ سمجھ آئی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جھاڑیاں بھی دوڑی آئیں اور پتھر بھی دوڑے آئے اور پورا باقاعدہ ایک پردے کا سسٹم بنا دیا. اور جب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طبعی حاجت سے فراغت پائی تو فرمایا ہوں انہوں نے کیا اپنی اپنی جگہ تے ٹور جان. اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کثیر واقعات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک سفر میں جان عالم علیہ السلام طبعی حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو کھجوروں کے درخت تھے تو حضور ان کو اشارہ کر رہے ہیں. تو اشارہ کیا تو وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے. پھر کس نے نہیں دیکھا کہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی میں کلمہ تاں پڑھاں گا جی ٹہنی ٹوٹ کے آئے تو کلمہ پڑھے تو پھر لگ جائے. اور شاخ آتی ہے کلمہ پڑھتی اور واپس جا کے لگ جاتی ہے. جس درخت کو لوگ خدا مانتے تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ گرے نظر آتے ہیں. پتھر کی گڑند گڑند کر ان کو خدا مانا جاتا تھا. وہ بو جہل کی مٹھی ہو تو کنکریاں وہاں بھی نام نامی اس میں گرامی کا کلمہ پڑھتی ہیں. اور اس کے علاوہ کثیر واقعات ہیں. الغرض جن جن چیزوں کو مشرکین نے خدا مانا حضور نے تشریف لا کر بتا دیا کہ اے تے سارے ہی ساڈے خادم نوکر چاکر نے جنہاں نو تسی خدا ماندے ہو. انہاں دا تے تہاڈا تے ساڈا بنان والا اکو ہی خدا ہے جدی مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نبی التوبہ کا دوسرا مفہوم ہے کہ ان کی برکت سے خلائق کو یعنی اس مخلوقات کو توبہ نصیب ہوئی. توبہ نصیب ہوئی. تیسرا معنی نبی التوبہ کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کا معنی اچھا یہ آپ دوسرے محدثوں کے اقوال جمع کر رہے ہیں. توبہ والے نبی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے سرکار کے ہاتھ پر توبہ کی پچھلے کل نبیوں کے ہاتھ پر بھی اتنی تعداد نے توبہ نہیں کی. اچھا جی آپ بڑا ہولی ہولی بولے ہو. میرا مقصد ہے تونوں بھی دلیلاں دی عادت پہ گئی ہے تو دلیل سنو. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روایت نقل کی کہ صحیح حدیثوں سے ثابت قیامت کے دن یہ امت ساری امتوں میں زیادہ شمار ہوگی. نہ فقط ہر ایک امت جدا گانا بلکہ مجموعہ جمیع امم سے. لفظ تھوڑے اوکھے نے اگلے سوکھے آ رہے نے. فرماتے ہیں اہل جنت کی قیامت والے دن 120 صفیں ہوگی. یہ حدیث ہے. یہ صف ایڈی نہیں ساری مسیح جڈی نہیں. اس صف کا حد و شمار اللہ رسول ہی جانے. ٹھیک ہے جی. کل کتنی ہوں گی اہل جنت کی؟ 120 صفیں ہوں گی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الحمدللہ اس 120 صفوں میں سے 80 صفیں ہم غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی. سبحان اللہ الکریم. اور 40 صفیں باقی امتوں کی. تو نبی التوبہ کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا حضور کی ہاتھ پر لوگوں نے آج بھی جو توبہ کرے تو وہ صدقہ تو سرکار کا ہے. تو فیض تو حضور اقدس علیہ السلام کے ہے. تو نبی التوبہ کا یہ دوسرا معنی ہے. سوری یہ تیسرا تھا. چوتھا نبی التوبہ کا وہ توبہ کا حکم لے کر آئے. توبہ کا حکم لے کر آئے. پانچواں
اللہ کے دربار سے توبہ قبول ہونے کی خوشخبری لے کر آئے. سبحان اللہ. اب ہے اعلیٰ حضرت کہتے اقول، امام کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، بلکہ وہ توبہ عام لائے. ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے توبہ لاتا تھا، حضور سارے جہان کے لیے توبہ لے کر آئے، سارے جہان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساتواں، بلکہ توبہ کا حکم وہی لے کر آئے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والثناء سب ان کے نائب ہیں. تو روز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک جو توبہ خلق سے طلب کی گئی یا کی جائے گی یا واقع ہوئی یا وقوع پائے گی، سب کے نبی ہمارے نبی نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اب اعلیٰ حضرت کا کلم یہ جو ابھی سطر پڑھی ہے نا، اب آپ کو اس کا لطف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا سارے نبی حضور کے نائب ہیں، تے پچھلیاں امتاں بھی جڑی توبہ کیتی ہے حضور دے نائباں دے ہتھاں اتے کیتی ہے. لہذا پچھلوں کی توبہ بھی حضور کے طفیل ہے، حاضر کی توبہ بھی حضور کے طفیل ہے، اور آئندہ بھی کوئی توبہ کرے گا تو وہ بھی سرکار کے صدقے اور طفیل سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. اور بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بہت ساری جو روایات ہیں وہ نقل فرمائی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا مضمون کی طرف آگے کی طرف بڑھیں. اس کا ایک خلاصہ آپ کے اس کلام کا چند لفظوں میں یوں کر دوں کہ پچھلی امتوں کی توبہ بڑی مشکل تھی. پچھلی امتوں کی توبہ صرف ایک واقعہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے سامری جادوگر کے ہتھے چڑھ کے ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی گائے کی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم نے ایک خدا کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کیوں کی. تو پھر وہ شرمندہ ہوئے اور نادم ہوئے اور کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں. فرما ہونے اللہ کو پوچھاں گے کہ انہیں کنج قبول فرمانی ہے. عرض کی مولا یہ پشیمان ہے، نادم ہے کہ ہم نے گائے کی پوجا کی. مالک نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کی وہ سویرے اپنے گھر کے دروازے کے بعد اپنے پاؤں کے بل بیٹھ جائیں گردن جھکا کے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ تلواریں اٹھا لیں. اور ان کیوں جناب صبح سے شام ہونے لگی تھی کہ تلواریں چل رہی تھیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے. مہربانی فرماتے، اللہ کے نبی بڑے کریم ہوتے ہیں. تو پھر مالک نے وہاں جتنے تھے روک دیا، اور جو جن کی گردنیں کٹ گئیں انہیں شہادت کا منصب دے دیا، اور تلوار چلانے والوں نے تو گائے کی پوجا کی نہیں تھی. یہ اتنی شدید پہلو کی توبہ تھی جو پچھلی امتوں کے لیے تھی. لیکن حضور فرماتے ہیں میں نبی التوبہ ہوں، اور ساتھ ہے میں نبی الرحمہ ہوں. اور یہاں فرما دیا ندامت توبہ ہے، احساس شرمندگی توبہ ہے. تو لہٰذا حضور علیہ السلام کا یہ وصف ہے. تو اب کون سا باب چل رہا ہے جی؟ آخری نبی پر حضور کے اسم شریف. حاشر، لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا. اس کی تشریح آخری نبی. عاقب، اس کی تشریح کیا ذکر ہو گئی؟ آخری نبی. مقفی، فرماتے ہیں میں مقفی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب بھی آخری نبی. آگے بڑھیے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ نبی التوبہ ہونے پر امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی توبہ ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع، اس کا شہود سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے حبیب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب اگر یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور ظاہر تھا، یعنی ان کے دربار میں حاضر ہونا تو عیاں تھا جب سرکار ظاہری حیات کے ساتھ رونق افروز تھے۔ اب حضور مزار پر انوار ہے، اور جسے یہ بھی میسر نہ ہو، مطلب کہ جڑا ان مدینے بھی نہ جا سکے، تو دل سے، امام کہتے ہیں تو دل سے حضور کی طرف توجہ کرے، دل سے حضور کی طرف توجہ کرے، اور جب وہ توجہ کرے گا اور فریاد کرے گا اور استغاثہ پیش کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں شان تو یہ ہے کہ اب بھی حضور ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ تسی پھر بغیر دلیل تو ہولی سبحان اللہ کیا نا، دلیل سنیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں مولانا علی قاری علیہ رحمت الباری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کا فیض ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھروں کے کمروں میں جاؤ کہ جہاں کوئی بھی موجود نہیں، کوئی موجود ہو تو موجود کو کہا جائے السلام علیکم، لیکن اگر کوئی فیملی کا کوئی فرد گھر میں موجود یعنی کمرے میں موجود نہ ہو تو پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس ارادے سے کہ حضور کی روح اقدس کا فیض ہر جگہ جلوہ فرما۔ کیوں جی کو گل سمجھ آ گئی جے؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ الکریم۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور حدیث لائے ختم نبوت کے عقیدے پر۔ امام احمد نے فرمایا مسند میں، پھر ابن سعد نے، پھر ابن ابی شیبہ نے، پھر امام بخاری نے تاریخ میں، اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملے اور ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، اور آگے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میں حشر و دینے والا ہوں اور میں جہادوں کا نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الگ حدیث کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا اظہار و اعلان فرمایا۔ ابھی تک چیپٹر وہی چل رہا ہے حضور کے اسماء شریفہ کا۔ طبرانی نے موجم کبیر میں اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو اپنے قدموں پر حشر دوں گا، میں ماحی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے، قیامت والے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں امام المرسلین ہوں، سارے رسولوں کا امام۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں
کہ معراج پر بلایا تو حبیب کو اپنا جلوہ دکھانے تھا، تو مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کو جمع فرما کر محبوب سے امامت کیوں کروائی؟ کہا اس لیے کہ سب پر واضح ہو جائے کہ میرا حبیب صرف امت کا امام نہیں ہے، سارے رسولوں کا بھی امام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں سارے پیغمبروں کا امام ہوں اور ان کی شفاعتوں کا مالک ہوں گا۔ تو یہ اسماء شریفہ یعنی خاتم، عاقب، حاشر، مقفی، یہ سارے معنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک اور شاندار روایت سماعت کیجئے جس کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل کیا، اور اعلیٰ حضرت اس روایت کے حوالے لکھتے ہیں، ذرا پہلے حوالے سنیے کہ طبرانی نے معجم اوسط و معجم صغیر میں، اور ابن عدی نے کامل میں، اور حاکم نے کتاب المعجزات، اور امام بہقی اور امام ابو نعیم نے کتاب دلائل النبوہ، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا۔ تو جاگن کا ٹائم آ گیا، ذرا جاگ کے سنیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجمع میں رونق افروز ہیں، ایک بادیہ نشین پنڈاں دی بستی چ رہن والا قبیلہ بنو سلیم کا تھا، آیا وہ سوس مار یعنی کہ گوہ کا شکار کر کے لایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس نے اس گوہ کو پھینک دیا اور کہنے لگا قسم ہے لات و عزا کی، وہ شخص آپ پر ایمان نہ لائے گا، یعنی وہ اپنا کہہ رہا تھا کہ ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ جو کفر ہوتا ہے نا، یہ بندے کی مت مار دیتا ہے۔ کفر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، کچھ کفر بندے کی دماغی صلاحیتوں کو کمزور سے کمزور کرتا ہے۔ اب کہاں چاند کے دو ٹکڑے اشارے سے ہو جائیں، اور کہاں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر جو صدیوں کا سفر ہے، مبارک انگلیوں سے پنجاب رحمت جاری ہوتا ہے، کتنے کتنے معجزات جلیلہ ہیں۔ اب یہ بادیہ نشین ہے، اے دی عقل دی عادت سے مکی ہے کہ گو کلمہ پڑھ کے دکھائیں، گو مان لے کہ تسی رسول ہو تو میں بھی مان لگا۔ اس لیے کافر کامل العقل نہیں ہوتا بلکہ نہایت ناقص العقل ہوتا ہے، اور جب ایمان آ جائے تو باہر آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جناب حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ادب کہ وضو کا بچا ہوا بلکہ غسالہ شریف جو وجود پر نور سے پانی کے قطرے بوسے لے کر آئے ہیں، صحابہ پاک اس کو بھی اٹھاتے ہیں، کوئی قطرہ زمین پر گر جائے تو مٹی اٹھا لیتے ہیں، ناخن اقدس منہ مبارک سنبھال کے رکھتے ہیں، سرکار کے جسم پر نور سے جو چادر مس ہو گئی اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس سے کفن دینا۔ حضرت انس پاک نے دو سوٹی رکھی ہوئی تھی، کہا اس سوٹی کو حضور کے گورے گورے ہاتھ لگیں، جب انس دنیا سے چلا جائے تو یہ سٹک قبر میں ساتھ دفن کر دینا۔ مجھے تو آج تک وہ سکول نظر نہیں آیا، وہ اکیڈمی نظر نہیں آئی کہ جہاں الگ سے ان حضرات کو یہ سبق پڑھایا جاتا تھا کہ تم نے یوں 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 ادب کرنا ہے،
لعاب اقدس، یعنی کہ آپ غور کریں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز آتی ہے کھنکھارنے کی، جو کہ الارم ہوتا ہے کہ سینے کی جو رطوبت ہے بلغم کی صورت میں وہ حلق سے دہن کے ذریعے باہر آئے گی، اور ہر بندہ اس کی ٹائمنگ سے واقف ہے۔ پھر جدھر کھنکھارنے والے کا منہ ہوگا تو اس طرف اس کے گرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یا وہ اپنا منہ دائیں بائیں کر لے گا۔ اب جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھنکھارنے کی مبارک آواز آتی ہے تو جو دور ہیں وہ بھی نیڑے ہو جاندے ہیں۔ بھائی جی وہ کون سی اکیڈمی تھی جس میں الگ سے یہ اسباق پڑھائے جاتے تھے، سلیبس پڑھایا جاتا تھا؟ اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ لعاب اقدس جب دہن پر نور سے باہر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے، اور ہاتھ کر کے جس کو لعاب شریف کے حصے میں سے قطرہ تو زیادہ ہے، وہ قطرے کا کئیواں حصہ بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ مل کے آپ سبحان اللہ دلّے سے کہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، اخبار کا قصہ نہیں ہے۔ یہ کہاں پڑھایا جاتا تھا؟ آپ غور کیجئے، یعنی آج ہر ماننے کی بات کو لکھے پر موقوف کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کر رہے ہیں، لکھا ہوا دکھائیں۔ آپ یوں ادب کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ آپ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سلام پیش کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ سمجھا رہی بات کی؟ تو اگر ہر بات لکھے پر ہی موقوف ہو تو یہ کہاں کے اسٹوڈنٹ تھے؟ بولیے گا، کہاں کے اسٹوڈنٹ تھے؟ اور پھر عرب کے مزاج میں ترقی ہوتی ہے، عرب کے مزاج میں اکثر سختی پائی جاتی ہے، یعنی کہ پتھر دلوں میں عشق کے چشمے ڈال دینا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ وہی فرق ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب ایمان، حضرت ایمان تشریف لاتے ہیں نا دل میں، تو حضرت ایمان اندر ہی اندر سے استادی شروع کر دیتے ہیں، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ادب اور تعظیم کے وہ ضابطے جن پر پابندیاں خود مالکوں نے لگائی ہیں وہ نہیں کریں گے، جیسے سجدے سے روک دیا، وگرنہ حضرات صحابہ کرام نے تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ سجدے کی اجازت مانگی کہ حضور یہ 2 اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی مہربانیاں اونٹوں پر اتنی نہیں جتنی ہم پر ہیں، تو تھوڑی سی اجازت سانو بھی دے دیو۔ پر ارشاد فرمایا ہم اجازت نہیں دیتے، اگر ہم اجازت دیتے تو بیوی کو اجازت دیتے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ایمان وسعت دیتا ہے دل و دماغ کو، اور کفر سکیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تنقید کی آگ پر اس کا دل کباب کی طرح جلتا رہتا ہے، اور پھر اس جلن سے جو بو اٹھتی ہے وہ معاشرے کی فضا کو مسموم بھی کرتی ہے اور مغموم بھی کرتی ہے۔ اب آپ اس بندے کا حال دیکھیں کہ یہ بادیہ نشین ہے اور گو شکار کر کے لایا ہے، اور کوئی گل بھی نہیں کہ بندہ سکون نہ بہ کے پوچھے کہ تسی جو سارے نو چھڑ کے آندی ہو کہ اونوں منو جڑا نظر بھی نہیں آندا، کوئی دلیل دیو، کوئی ساڈے نال گل کرو۔ نہیں، گول آ کے پھینکی اور کہا جی جے اے آکھے نا تسی نبی ہو تو پھر میں بھی مان لاں گا۔ ان کڈی وڈی شے گو، وہ اپنی عقل سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، پر سامنے حضور جلوہ گر ہیں، وہ ابھی اس مقام سے آگاہ نہیں ہے، اسے واقفیت نہیں ہے۔
سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کی یہ بات سنی نا تو حضور پر نور علیہ السلام سن کے مسکرائے۔ مسکرانا تو بنتا ہے نا جی، انہاں دی عقلاں نو کی ہو گیا ہے؟ یعنی کہ جن کی گلیوں کا جاروب کش ولایت سمجھاتے ہوئے کہ ولی اور فقیر کون ہوتا ہے، ایک کہہ بیٹھے کہ درویش کامل وہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ چل پڑے، تو پہاڑ چلنے لگ گیا۔ ایک گلیاں جھاڑو دین والےاں دا مقام ہے کہ مالکاں دا عالم کی ہوئے گا۔ سرکار مسکرائے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے گو، اب گو کے لفظ سنیے کیا تھے۔ جب اس کو فرمایا اے گو، اس نے کہا لبیک، اگلے لفظ سنیے گا، لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ۔ اب اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے سنیں، میں خدمت و بندگی میں حاضر ہوں اے تمام حاضرین مجمع حشر کی زینت۔ حضور میں غلامی میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ کیا حسین لفظ اس نے بولے، یا زین من واف یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کی زینت۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کا یہ جواب سن لیا تو فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ اچھا جی، وہ کہنا بھی تونوں رسول مننے، تو سرکار بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے، تیرا معبود کون ہے؟ اس گو نے کہا الذی فی السماء عرشا وفی الارض سلطانا وفی البحر سبیلا وفی الجنت رحمہ وفی النار عذابہ۔ ترجمہ سنیے، یہ گو کہہ رہی ہے، صحابہ پاک نے سنا، حضرت فاروق اعظم راوی، حوالے پہلے ہم دے چکے، اس نے کہا الذی فی السماء عرشا، وہ جس کا عرش آسمان میں ہے، وفی الارض سلطانہ، اور اس کی سلطنت زمین میں ہے، وفی البحر سبیلا، اور رستے سمندر میں بنا دیے، وفی الجنت رحمہ، جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عذابہ، اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ جب گو یہ عرض کر چکی تو کریم نے فرمایا من انا، اب یہ بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ لو جی، یہ ہم کون ہیں جاننے کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ یہ واضح اور کلیئر بات ہے، پچھلے سے پچھلے جمعے اس پر ہم حدیث کے ذریعے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی مہربانی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ من انا، ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ، من انا، ہم کون ہیں؟ کتنا حسین منظر ہوگا۔ اے تسی میرے کو سن دے پہ ہو، وہ منظر کیسا حسین ہوگا جب کریم خود جلوہ گر ہو، شمع رسالت کے پروانوں کا جرمٹ ہو، اور ایک ابھی غیر ہے جو ابھی ابھی اپنا ہونے والا ہے، اور گو فصیح و بلیغ زبان میں بارگاہ اقدس میں حاضری لگا رہی ہے۔ فرما من انا، ہم کون ہیں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ سارے عالمین کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، ایسے تسی ہولی بولے ہو، یہ اس نعرے پر بھی اونچی بولنا ہے، پہلے سبحان اللہ کہنا، پھر یہی نعرہ لگے، ہاں جی، عبارت انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین،
اور آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدق، نجات پا گیا او جن نے تہاڈی تصدیق کی تھی۔ وقد خاب من کذبک، تے رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا او جن نے تہاڈا انکار کر دیتا۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ آرابی نے کہا کی بنیا ہن بادیا نشین دا؟ ہاں جی وک گیا نا، گل مک گئی۔ اعلیٰ لکھتے ہیں اس بادیہ نشین نے کہا اب آنکھوں دیکھے کے بعد کیا شبہ ہے۔ اب لفظ سنیے، جو میں نے آپ کو ابھی 4-5 منٹ آپ کے لیے نا کہ کفر محدود ذہنیت دیتا ہے، ایمان وسعت دیتا ہے، یہ میری اس ساری گفتگو کی دلیل یہ ہے۔ اس بندے نے خود کہا خدا کی قسم جس وقت میں حاضر ہوا آپ سے بڑھ کر کسی شخص کو دشمن نہیں جانتا تھا، جب میں آیا تو توڑنے والوں بعد دشمن میں کسی نے نہیں سی سمجھدا، اور ہن حال کی یہ وہ جناب ہفتہ بھی نہیں لگا تو 40 دن بھی نہیں لگے، سال بھی نہیں لگا، اینی ساری کھیڑ ہے۔ اب اس کے لفظ کیا ہیں؟ کہا جب میں آیا تھا تو معاذ اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کو دشمن نہ جانتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ حضور مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا، آپ نے یہ چینج آنے کے دورانیوں کو دیکھا، کتنی دیر لگی ہوگی اس واقعے کے رونما ہونے کو، لیکن وہ بندہ اقرار کر رہا ہے۔ اچھا دشمنی اور عداوت تھی تو وہ کیڑا کو الازہر یونیورسٹی دا فارغ سی کہ ڈھیر ساریاں دلیلاں پڑھ بیٹھا ہے، باپ دادا کے دین پر تھا، جہالت کا توق گلے کے اندر تھا، اور سرکار علیہ السلام وحدہ لا شریک کا پیغام دے رہے، اور ان کے لیے ایک نیا میسیج تھا، اس لیے نئے میسیج کی حقانیت سمجھ میں نہیں آئی، اور سمجھ میں کیسے؟ وہ ڈھکن تو دل پہ لگا ہوا ہے، اس ڈھکن کو مور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ فرماتا پھر اسی دلاں تے بھی مور لا دے دیے، کنا تے بھی لا دے دیے، دلاں تے بھی لا دے دیے، تے وچ پردے بھی پا دے دینے، پھر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کفر ایک ڈھکن ہے، ایک مور، ایک سیل ہے جو اندر کچھ انٹر نہیں ہونے دیتی۔ مجھے یہ بتائیے اتنا دیکھا ہے اس نے، دل ہار بیٹھا، اب دل ہار بیٹھا ہے تو اپنا تجزیہ خود بیان کر رہا ہے کہ جدوں آیا سا تو وہی لفظ ہیں جس کو بار بار نہیں کہنا چاہتا، لیکن اب یہ حال ہے، 5-10 منٹ دی گل، اب یہ حال ہے کہ حضور مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ایمان ہے جو محبت کی ڈگر پہ چلاتا ہے، ایمان ہے جو معلم ادب ہے، ایمان ہے جو معلم تعظیم ہے، ایمان معلم احترام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے حدیث کوڈ کی ہے فتاوی شریف میں کہ محبت وہ غلبہ کر دینے والی چیز ہے جو بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ انہاں کیا سجنا دے عیب نہ ویکھ ہوندے نے سن ہوندے نے، بس یہ تو وہ ہے کہ جس میں عیب ہو۔ آخری بات ہے، یہ تو اس کے لیے نا جس میں عیب ہو، جس میں عیب، انہیں کہا بھائی انہیں کہا نہ میرے نہ گل نہ کر، انہیں کہا ویک دے صحیح ہو دی ایک ککھ کہانی ہے، انہیں کہا اپنا ویکھنا بھی نہیں۔ یہ فار ایگزامپل، اس کے رنگ میں سیاہی ہے اور اس کے دانت خراب ہیں، وہ بہنگا پان ہے، انہیں کہا بس دل آ گیا ہے اب نہیں۔ اور پھر یہ قیس جیسے شہزادے کو مجنون کا عنوان دیتی ہے محبت،
کہ جس کو لاکھ لوگوں نے کہا کہ وہ رنگ کی کالی، انہوں نے کہا بس گل مک گئی، میرے نہ گل ہی نہ کر۔ یا تو تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اصول محبت یہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا گل صرف تسی سجنا دی کرنی اور گل ہی کوئی نہ کرے۔ اور ہمارا معاشرہ آج مذہبی سٹیج بالخصوص اضطراب کا شکار کیوں ہو گیا؟ وہ شانوں اور عظمتوں کو بلا کر تکڑیاں رکھ کے بیٹھ گئے، آؤ تول کے دسیے، آؤ تول کے دسیے۔ او بھائی اپنا آپ تے پہلے توڑ لو کہ تواڈے پلے کی ہے۔ یہ نگر اتنا وسیع ہے، مجھے بتائیے آج تیسرا جمعہ ہے اور صرف امام احمد رضا کی ایک کتاب ابھی پڑھ رہے ہیں، 5 ہیں اس عنوان پر۔ کتنی ہے؟ 5 ہے اس عنوان پر۔ تو عرض یہ ہے محبت اندھا کر دیتی ہے، عیب ہو بھی تو دیکھتی نہیں، اور ہے بھی تو کسی سے سنتی نہیں۔ یہ تو اس کے لیے ہے نا جس میں عیب ہو۔ اور پھر ہمارے آقا سبحان اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب، اے جانے جاں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ اور خدائی جانے وہ کیا کیفیت تھی، کیا مستی تھی، کیا جوبن تھا کہ امام کس کیفیت میں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ وہ کمال، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ فٹافٹ اس کو پڑھے، آپ کیفیات کو دیکھیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، لوگ عیب ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ حضور کی ذات میں عیب کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اب 2 لفظ بولے جاتے، شمع اور پھول، چاند سا چہرہ، شمع کی روشنی یا گلاب کے رخسار۔ تو امام کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، فرمایا یہ وہ گلشن وحدت کے پھول ہیں۔ یار اب تو وہ سلام پڑھنے والے بھی ختم ہو گئے، وگرنہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو آخر کے اندر سنتے تھے، پڑھتے تھے السلام ہے گلشن وحدت کے پھول۔ یہ گلشن وحدت کا پھول اتنا بڑا مضمون ہے، اتنا بڑا مضمون ہے، اتنا بڑا مضمون ہے کہ کیا کہا جائے، گلشن وحدت کے پھول۔ فرمایا یہ پھول گلشن وحدت کا پھول ہے، یہاں کانٹا نہیں ہوتا، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، محبت میں اضافہ فرمائے۔ حضور پر نور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بہتا ہی کسی حاضر ہونا والے تے راضی ہونا نا، بہتا ہی راضی ہونا تے ساڈے دھیان دن پیر راضی ہو گئے، انہیں آکھا ہن تینوں کوٹھی ہوئی لبنی ہے، وہ جیل کی بھی ہو سکتی ہے، سمجھائیے، تو اسی پر راضی ہو جاتے ہیں کہ پیرا انج آکھیا۔ پر بابا فرید جب کسی سے بہت راضی ہوتے تو بابا صاحب فرماتے تھے خدا تجھے درد محبت بخشے۔ سبحان اللہ، خدا تجھے درد